اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب بیان الوسوسۃ فی الایمان وما یقولہ من وجدہ۔ یہ باب ایمان میں وسوسہ ہونے کے بیان میں ہے اور اس بات کے بیان میں ہے کہ وسوسہ ہونے لگے تو انسان کیا کرے۔ امام مسلم نے اس باب میں وہ تمام احادیثیں جمع کر دی ہیں جو وسوسے سے کسی طرح سے بھی متعلق ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ سرکار کے کچھ صحابہ سرکار کی خدمت میں آئے، فَسَأَلُوهُ إِنَّ نَجِدُ فِي أَنفُسِنَا مَا يَتَعَاظَمُ أَحَدُنَا أَن يَتَكَلَّمَ بِهِ۔ تو سرکار سے انہوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، ہم اپنے دلوں میں کچھ ایسے خیالات پاتے ہیں کہ ان کا بیان کرنا بھی ہم بڑا عظیم سمجھتے ہیں، یعنی بڑا گناہ سمجھتے ہیں۔ قال وقد وجدتموہ، کیا واقعی تم اس طرح کے خیالات پاتے ہو اپنے دلوں میں؟ قالوا نعم قال ذاک صریح الایمان، تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ یہ عین ایمان ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے یہی حدیث دوسری اور دو سندوں سے بھی امام مسلم نے روایت کی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت کی ہے، قال سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الوسوسہ قال تلک محض الایمان۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ سرکار سے وسوسے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا یہ خالص ایمان ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کی تیسری روایت، لا یزال الناس قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یزال الناس یتساءلون حتی یقال ھذا خلق اللہ الخلق فمن خلق اللہ۔ سرکار نے ارشاد فرمایا لوگ ایک دوسرے سے پوچھتے رہیں گے یہاں تک کہ کہا جائے گا کہ اس کو تو اللہ نے پیدا کیا، یعنی مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ فمن وجد من ذلک شیئا فلیقل آمنت باللہ، جو یہ کیفیت پائے تو وہ یہ کہے کہ آمنت باللہ، میں اللہ پہ ایمان لایا۔ اسی سند سے ہشام بن عروہ نے روایت کیا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یاتی الشیطان احدکم فیقول من خلق السماء من خلق الارض فیقول اللہ۔ سرکار نے ارشاد فرمایا شیطان تم میں سے ہر کسی کے پاس آتا ہے، فیقول تو کہتا ہے آسمان کو کس نے پیدا کیا، زمین کو کس نے پیدا کیا، فیقول اللہ تو بندہ عرض کرتا ہے کہ اللہ اللہ۔ ثم ذکر بمثلہ وزاد ورسولہ، پھر راوی نے بقیہ حدیث حسب سابق بیان کیا، البتہ اس میں آمنت باللہ کے بعد ورسولہ کا اضافہ کیا، میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاتی الشیطان احدکم فیقول من خلق کذا و کذا، شیطان تم میں سے کسی کے پاس آتا ہے تو کہتا ہے کہ کس نے ان چیزوں کو پیدا کیا، حتی یقول لہ من خلق ربک، یہاں تک کہ شیطان اس سے کہتا ہے تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا۔ فاذا بلغ ذلک، تو جب یہاں تک آدمی پہنچ جائے، فلیستعذ باللہ ولینتہی، تو چاہیے کہ اللہ کی پناہ مانگے اور ایسے خیالات سے باز رہے۔
حضرت ابو ہریرہ کی روایت نیچے بھی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاتی العبد الشیطان، شیطان بندے کے پاس آتا ہے، فیقول من خلق کذا و کذا، فلاں فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا؟ تو بندہ عرض کرتا ہے کہ رب نے، تو کہتا ہے کہ رب کو کس نے پیدا کیا؟ تو جب یہاں تک پہنچ جائے تو اللہ کی پناہ مانگے اور باز آ جائے ایسے خیالات سے۔ حضرت ابو ہریرہ ہی کی روایت ہے، قال عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یزال الناس یسألونکم عن العلم، لوگ، سرکار نے فرمایا لوگ تم سے علم کی باتیں پوچھتے رہیں گے یہاں تک کہ کہیں گے ھذا اللہ خلقنا فمن خلق اللہ، یہ اللہ ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ قال وهو آخذ بید رجل، راوی کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ نے اس حدیث کو بیان کرتے وقت ایک آدمی کا ہاتھ پکڑے ہوئے فرمایا، فقال صدق اللہ ورسول، اللہ و رسول نے سچ کہا، سألنی اثنان، مجھ سے دو لوگ سوال کر چکے ہیں، یہ تیسرا ہے، یا ایک سوال کر چکا ہے یہ دوسرا۔ سرکار نے جیسا فرمایا تھا کہ تم سے لوگ پوچھیں گے، تو واقعی انہوں نے پوچھا۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت لا یزال الناس وہی ہے متن والی، اس کی سند میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں ہے، لیکن حدیث کے آخر میں حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا اللہ و رسول نے سچ کہا، صدق اللہ و رسول۔ عن ابی ہریرہ قال قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یزالون یسألونک یا ابا ہریرہ حتی یقولوا ھذا اللہ فمن خلق اللہ، لوگ پوچھتے رہیں گے آپ سے ابو ہریرہ یہاں تک کہ کہیں گے کہ اللہ ہے، تو اللہ نے کس کو پیدا کیا؟ قال فبین انا فی المسجد اذ جاءنی ناس من الاعراب، کہتے ہیں کہ میں مسجد میں ہی تھا کہ اسی درمیان کچھ اعرابی لوگ آئے، فقالوا یا ابا ہریرہ ھذا اللہ فمن خلق اللہ، قال فاخذ حسا بکفہ فرماہم، تو اپنے ہاتھ میں انہوں نے کنکری لی تو ان کو مارا، ثم قال قوموا صدق خلیلی، کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ، میرے دوست نے سچ کہا۔ حضرت ابو ہریرہ ہی کی روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیسألنکم الناس عن کل شیء، لوگ تم سے ہر چیز کے بارے میں پوچھیں گے، یہاں تک کہ یہ بھی کہیں گے کہ اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا، فمن خلقہ، تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ حضرت انس بن مالک سے مروی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً روایت کرتے ہیں، قال اللہ عز وجل ان امتک لا یزالون یقولون ما کذا حتی یقولوا ھذا اللہ خلق الخلق ومن خلق اللہ، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا تمہاری امت ہمیشہ یہ کہتی رہے گی یہ کیا ہے یہ کیا ہے، یہاں تک کہ وہ کہیں گے کہ اللہ نے مخلوق پیدا کی، پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ عن انس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بهذا الحدیث غیر ان اسحاق لم یذکر قال اللہ ان امتک۔ یہ وسوسہ سے متعلق جو احادیث تھی، امام مسلم رحمہ اللہ نے اس کو اکٹھا کر دیا۔ وسوسہ کی 5 صورتیں امام ساوی نے بیان فرمائی ہیں۔
صاحب مرقات نے وسوسہ کی تعریف یہ کی ہے کہ دلوں کے خطرات و خیالات اگر معاصی کی طرف داعی ہوں تو انہیں وسوسہ کہتے ہیں، اور اگر فضائل و طاعت کی طرف داعی ہوں تو انہیں الہام کہتے ہیں۔ وسوسہ کی 5 قسمیں امام صابی نے بتائی۔ نمبر 1، حاجس، اچانک کسی چیز کا خیال آئے اور فوراً ہی دور ہو جائے۔ خاطر، وہ خیال جو دل میں بار بار آتا جاتا رہے، دل میں قرار نہ پکڑے، یعنی دل میں وہ جمے نہ۔ حدیث النفس، وہ خیال جسے کرنے نہ کرنے میں تردد ہو، کسی کو کسی پر ترجیح نہ ہو۔ تیسری قسم ہے حدیث النفس، وہ خیال جسے کرنے نہ کرنے میں تردد ہو، کسی کو کسی پر ترجیح نہ ہو۔ اور چوتھا ہے وہ خیال جس میں فعل راجح اور عدم فعل کا طرف مرجوح ہو، یعنی غالب خیال کرنے کا ہو اور مغلوب خیال نہ کرنے کا ہو۔ عزم، فعل کے کرنے کا پختہ ارادہ ہو جائے اور نہ کرنے کا وہم اور مغلوب سا خیال بھی باقی نہ رہے، یعنی اس فعل کے کرنے پر جم جائے۔ اول 4 کا تعلق اگر معصیت سے ہے تو یہ معاف ہے، کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ البتہ ہم کا تعلق اگر خیر سے ہے تو اس پر اسے ثواب بھی ہوگا، جیسا کہ ما قبل میں حدیثیں آپ نے پڑھ لی ہیں۔ حدیث شریف میں فمن ہم بحسنۃ فلم یعملها کتبها اللہ حسنۃ کاملہ، اور عزم کا تعلق اگر خیر سے ہے تو اس پر اسے ثواب ملے گا، اور اگر شر اور معصیت سے ہے تو اس پر اسے گناہ ہوگا اور اس سے مواخذہ ہوگا، جیسے کہ کل والے سبق میں آپ نے پڑھا۔ حدیث شریف میں سرکار نے جب صحابہ نے عرض کیا تھا کہ ہمارے دلوں میں ایسے خیالات آتے ہیں جن کو بتانا بھی ہم گناہ سمجھتے ہیں، تو سرکار نے ارشاد فرمایا تھا ذاک صریح الایمان، بعض روایتوں میں تل کا محض الایمان۔ ان حدیث میں فرمایا گیا کہ صحابہ کرام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ، ہمارے دلوں میں کچھ ایسے خیالات آتے ہیں جنہیں بیان کرنا ہمارے لیے بڑا گناہ معلوم ہوگا۔ سرکار نے ارشاد فرمایا یہی تو خالص اور صالح ایمان ہے۔ ذاکا اور تلکا سے کس کی طرف اشارہ ہے؟ کیا ہے اس کا مصداق؟ اس سلسلے میں حضرت امام نووی نے 2 قول پیش کیے۔ پہلا قول یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے قلوب اور نفوس میں ذات باری تعالیٰ کے تعلق سے جو اس قسم کے شبہات اور خیالات پیدا ہوئے کہ اسے کس نے پیدا کیا، اس کی تخلیق کس چیز سے ہوئی، وہ کیسا ہے، وغیرہ وغیرہ، اس قسم کے خیالات کو اپنی زبان پر لانا بھی صحابہ کرام نے گناہ عظیم سمجھا، اور اسے نہایت قبیح مانا، چاہے کہ اس کا اعتقاد کریں اور اس پر ان کا عزم راسخ ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ سے ان کے شدید خوف اور خشیت کے اثر سے ہوا۔ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سرکار نے ارشاد فرمایا کہ یہ کھلا ہوا ایمان اور خالص ایمان ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ شیطان کفار مشرکین کے دلوں میں صرف وسوسہ ہی نہیں ڈالتے، بلکہ وہ ان کے ساتھ کھلونے کے مانند کھیلتے ہیں۔ شیاطین جب چاہتا ہے جدھر چاہتا ہے شیطان ان کا رخ موڑ دیتا ہے، لیکن اہل ایمان پر اس کا داؤ نہیں چلتا اور ان کی گمراہی سے مایوس ہو چکا ہے۔ اس لیے اب اس کے لیے صرف یہی چارہ رہ گیا ہے کہ ان کے دلوں میں اس قسم کا وسوسہ پیدا کرے اور طرح طرح کے شبہات میں ان کو مبتلا کرے
اس وسوسے کا سبب بیان کرتے ہوئے سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اس کا سبب خالص ایمان ہے، اور یہ وسوسہ ایمان خالص کی علامت ہے، کیونکہ رہزنی وہی ہوتی ہے جہاں مال ہوتا ہے۔ اس قول کو امام قاضی ایاز نے اختیار فرمایا۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَلْيَنْتَهِ، جب اس طرح کے سوالات آئیں اور شیطان اس قسم کا وسوسہ ڈالے تو بندہ اللہ سے استعاذہ کرے، یعنی اس کے شر سے اللہ کی پناہ طلب کرے اور کہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس قسم کے خیالات سے باز رہے، یعنی اس چکر میں نہ پڑے اور عقلی دلیل کے چکر میں نہ پڑے۔ اس کا سب سے بہتر اور شافی علاج یہی ہے، کیونکہ نظر و استدلال، حدوث و قدم، وجوب و امکان کی راہ بڑی پرخطر ہے۔ اور یہ اچھی طرح باور کرے کہ زمین و آسمان، چاند و سورج، پہاڑ، وادیاں، کوہسار، چشمے، یہ سب چیزیں ہمیں بتا رہے ہیں کہ ضرور ان کا کوئی خالق اور صانع ہے جس نے وجود بخشا ہے، اور یہ وہ ہر قسم کے حدوث و امکان اور معائب و نقائص سے منزہ اور مبرہ ہے۔